تو موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں گلے کا خراب ہونا بہت کامن ہے، وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے پریونٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں؟ وائرل میں تو آپ کوئی ایسی پریونٹیو میجر نہیں ہے جو آپ کر سکیں، اس میں صرف یہی ہے کہ آپ نے اس بندے سے اگر وائرل بھی ہے تو بھی آپ کو ایگریسو ٹریٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا ریسٹ کر سکیں. اگر بہت زیادہ سمٹمز ہیں تو آپ اینٹی الرجک، موسم جب خاص کر کے جب تبدیل ہو رہا ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو پانی استعمال کر رہے ہو وہ عام جو درجہ حرارت ہے اس کے. لوگوں نے نام سن کے ہی ایزومیکس کا خود ہی استعمال شروع کر دیا. کسی کا گلا خراب ہوا اس نے ایک ہیلو السلام علیکم ناظرین، QAS ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر AR ماڈا. ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر عبد الرحمان چٹھا، جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں گلے کا خراب ہونا بہت کامن ہے، وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے پریونٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں نا دو چیزیں ہیں، ایک سیزنل الرجی ہے اور دوسرا وائرل ہے. وائرل میں تو آپ کوئی ایسی پریونٹیو میجر نہیں ہے جو آپ کر سکیں، اس میں صرف یہی ہے کہ آپ نے اس بندے سے دور رہنا ہے جس کو یہ مسئلہ ہوا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو ود دا چینج آف سیزن آپ کا جو میوکوزا ہے، جو انر اسکن ہوتی ہے گلے کی یا ناک کی، اس کو اڈیپٹ ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جیسے پہلے گرمیاں تھیں، اب سردیوں کے لیے اس کو اڈیپٹ ہوتے ہوئے تھوڑا سا چینج آف سیزن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اڈیپٹیشن میں تھوڑا بہت ایکلیمیٹائزیشن میں جو ٹائم لگتا ہے اس میں یہ تھوڑی بہت سمٹمز آتی ہیں. آپ نے ان کو ایگریسولی ٹریٹ نہیں کرنا. اگر وائرل بھی ہے تو بھی آپ کو ایگریسو ٹریٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا ریسٹ کر سکیں آپ ریسٹ کریں. آپ جتنا زیادہ پانی پی سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. اگر بہت زیادہ سمٹمز ہیں تو آپ اینٹی الرجک لے سکتے ہیں، آپ کوئی الرجی کی دوائی لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ ایسے موسم میں ٹھنڈی کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں. موسم جب خاص کر کے جب تبدیل ہو رہا ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو پانی استعمال کر رہے ہو وہ عام جو درجہ حرارت ہے اس کے برابر ہو، یعنی نہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو نہ بہت زیادہ گرم ہو. بازار کی ان دنوں میں خاص طور پہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں. تو اس موسم میں بھی آپ گلے کی اور جو ناک کی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر صورتحال کبھی بھی زیادہ خراب ہو تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس وائرل انفیکشن میں اینٹی بایوٹک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنی مفید ہے؟ اچھا جی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ نے جہاں پہ ساری دنیا میں بڑے نقصانات کیے، اس میں جو سب سے بڑا نقصان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میسز ہیں، جو کامن لوگ ہیں، ان میں اینٹی بایوٹک کے یوز کو بہت ایزی لینا سٹارٹ کر دیا لوگوں نے. ایزیتھرومائسن، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں لاسٹ لائن آف اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ رکھنا چاہیے تھا، لوگوں نے نام سن کے ہی ایزومیکس کا خود ہی استعمال شروع کر دیا. کسی کا گلا خراب ہوا اس نے ایک گولی لی وائرل انفیکشن میں. وائرل انفیکشن ود دا پیسج آف ٹائم خود ہی ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا ہوگا، وہ اگلی دفعہ ایک ہی گولی کھا کے نہ اس نے اس کا کورس پورا کیا، نہ اس نے کوئی اس کی سینسٹیوٹی دیکھی. وہ جناب ایک متھ ایسی سٹارٹ ہوگی کہ جس کا بھی گلا خراب ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ پاکستان کا قانونی نظام بھی اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی بندہ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے بولے کہ مجھے فلاں اینٹی بایوٹک دے دیں تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ کس ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے بھیجا، وہ دے دیتے ہیں. ایک ہی ایزومیکس کی گولی کھا لی لوگوں نے، ایک ہی ایزیتھرومائسن کا کوئی بھی برانڈ لے کے کھا لیا، وقتی طور پہ ٹھیک. اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ دھڑا دھڑ وہ جو بیماری، وہ جو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک تھی جس کو ہم نے شدید ہیوی قسم کی بیماریوں کے لیے استعمال کرنا تھا، وہ گلا خراب میں یوز ہو کے اب اس کی کوئی ایفیکیسی نہیں آتی. آپ اس کو استعمال کرواتے رہے، لوگوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا آج آپ پروگرام میں شامل ہوئے. جی ناظرین، ڈاکٹر عبد الرحمان چٹھا ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. اس موضوع پہ بات ہوئی. بغیر معالج کے کسی قسم کی میڈیسن کا استعمال کرنا آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آج کے شو میں اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر AR ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.